کے اندر تیری بارگاہ میں تیرے مغفرت غفور رحیم ہونے کے فیض کو مانگتے ہیں اور جوڑیاں پھیلائی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں کہ مولا ہمیں بخش دے اور ہماری مغفرت فرما دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب میرا سوال یہ ہے اپنے صاحبان فکر سے، صاحبان ذی شعور سے، صاحبان تدبر، صاحبان تدبیر سے اور اس شاکان رسول سے میرا ایک سوال ہے کہ میں خدا کو پکارے تو کس طرح پکارے؟ انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کو ہم کس طرح سے پکارے تو خدا ہماری پکار جلدی سنے گا؟ تو صاحبان ذی فکر اس کے دو ہی طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خدا کو بغیر وسیلے کے پکاریں اور وہ یقیناً اپنے بندے کی بات کو سنتا ہے. بغیر وسیلے کے پکارنا یہ برحق ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. بغیر وسیلے کے پکارنا برحق ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وسیلے کے ساتھ پکاریں. کیوں؟ کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جو پہلا طریقہ ہے کہ وسیلے کے بغیر مانگو اور دوسرا طریقہ ہے کہ وسیلے کے ساتھ مانگو. اب جس طرح سے بھی مانگو درست ہے. آپ کا خدا بس یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ ہم وقت اسے پکارتا رہے. یہ کہنا کہ وسیلے کے بغیر خدا سنتا نہیں ہے یہ انتہائی باطل بات ہے. اور ایسا کہنا اور اس ایسے نظریے کو ترویج دینا کہ در حقیقت انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. بڑا دکھ ہوتا ہے ہمارے پاس سے بعض اوقات ہماری بہنیں بیویاں آتی ہیں دعا کرانے کے لیے، دوست بھی آتے ہیں کہ جناب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلدی سنے. میں کبھی خود اپنی دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے جناب کیا کریں بڑے گناہگار ہیں. اس وقت کلیجے پہ ہاتھ پڑتا ہے کیونکہ اس وسیلے کے مفہوم کو اتنا غلط مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، فقط نذرانوں کی مد میں استعمال کیا گیا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کہ اب جو عام سادہ لوگ افراد ہیں ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے، رویے کا حصہ بن گئی ہے کہ ہم تو گناہگار ہیں اور گناہگار ہو کر ہم پکاریں گے تو خدا ہماری پکار نہیں سنے گا. ایسا رویہ پیدا کرنا خدا کی قسم یہ گناہ عظیم ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ ایک گناہ عظیم ہے کہ آپ ایک انسان کو اس کے خدا سے دور کر دو. جب وہ خدا سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا کو نماز میں بغیر وسیلے کے سنتا ہے تو وہ قادر ہے کہ اس کا بندہ جتنا بھی گناہگار ہو اور گناہ کی دلدل میں دھستا چلا جائے، وہ ایک مرتبہ پکارے گا خدا 1000 مرتبہ لبیک کہے گا. سبحان اللہ. 1000 مرتبہ لبیک کہے گا. تو خدا کو بغیر وسیلے کے پکارنا یہ برحق ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اسے وسیلے کے ساتھ پکارو. ایسا پکارنا بھی برحق ہے اور اس کی حدیث مروی ہے، بے شمار واقعات ہیں. اب دامن وقت میں گنجائش تو نہیں ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس محفل پاک میں انتہائی دقیق لمحات ہیں جنہیں میری گفتگو کو مکمل کر دینا. وسیلے کے ساتھ جب پکارتے ہیں تو انٹرسٹنگ بات، مزیدار بات یہ ہے کہ وسیلے کے ساتھ پکارتے ہوئے آپ کو براہ راست خدا کا ڈر نہیں ہوتا، خدا کا خوف نہیں ہوتا، یا آپ کو خدا کی محبت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو وسیلے کا خوف ہوتا ہے اور آپ کو وسیلے کی محبت ہوتی ہے. لیکن بذاتات وہ وسیلے کا خوف اور محبت اتنی طاری ہو جاتی ہے آپ پر، اس قدر وہ بڑھ جاتی ہے کہ محبت تو وسیلے سے ہے، خوف تو وسیلے سے ہے، پر جب وہ خوف طاری ہوگا تو حتمی طور پر اللہ کو پکارے. وہ وسیلے کا خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ ہے تو وسیلے کا خوف، پر وہ انسان سوچتا ہے کہ میرا وسیلہ مجھ سے روٹھ نہ چاہے، میرا محبوب مجھ سے روٹھ نہ چاہے، تو اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے حتمی طور پر وہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے. میں اس کی ایک مثال پیش کروں، ایک چھوٹے سے واقعے سے بات واضح ہو جائے گی. جناب امیر المومنین عمر بن الخطاب کا دور خلافت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا توجہ کیجیے گا، دور خلافت ہے. آپ جانتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم کی عادت تھی کہ ہاتھ میں 2 مبارک چابک رکھتے تھے کوڑا. رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے. جس کو خطا کرتے ہوئے پاتے، گناہ کرتے ہوئے پاتے، فوری طور پر وہیں پر سزا کو نافذ کرتے تھے. یہ کورٹ کچہری کی طرح لمبا کیس لٹکاتے نہیں تھے، اگر خود گواہ ہے دیکھتے تو وہیں پر سزا کو نافذ کر دیتے. یہ جناب عمر پاک کی عادت تھی. اب جب مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، یہ میں وسیلے کے ساتھ پکارنے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد بغیر وسیلے کے بھی پکاروں گا. تو جب گشت کر رہے تھے تو ایک شرابی شراب خانے سے شراب کے نشے میں دھت وہاں سے مستی میں جھومتا ہوا چلا آ رہا ہے، گھر کی طرف آ رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی. اب جب گلی کے موڑ پہ پہنچا تو سامنے سے عمر پاک تشریف لے آئے. اب عمر پاک کا روب و جلال مشہور تھا، بہت مشہور تھا. اب جیسے عمر پاک کو سامنے دیکھا، ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی تھی، تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. خوف سے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور چہرہ سفید پڑنا شروع ہو گیا، تھر تھر کانپنے لگا کہ اب کیا کروں، سامنے تو عمر آ گئے ہیں، اب کیسے بچوں گا. تو جب غور کیجیے گا میری اس جملے پر کہ اب اسے خوف اللہ کا نہیں ہے، خوف ہے عمر پاک کا.
توجہ کیا آپ نے؟ خوف ہے عمر پاک کا، اللہ کا خوف نہیں ہے. اور وہ خوف عمر پاک کا اتنا حاوی ہوا، اتنا زیادہ بڑھا کہ اس نے حتمی طور پر اپنے اللہ کو پکارا. اس نے اپنے اللہ کو پکارا کہ مولا مجھے آج عمر کے عذاب سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. مجھے آج عمر کے عذاب سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اب آپ نے غور کیا، خوف اللہ کا نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف ہوتا تو شراب کو ہاتھ لگاتا کیوں؟ تو خدا کا خوف نہیں تھا، خوف ہے اسے عمر پاک کا. لیکن وہ اتنا غالب ہو گیا کہ حتمی طور پر اس نے اللہ کو پکارا کہ مولا بار کے میں تیرا بندہ ہوں، وسیلے کے ساتھ پکار رہا ہوں، مجھے اس کے عذاب سے بچا، میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. عمر پاک قریب آئے، پوچھا کون ہے، اتا پتہ بیان کیا. تو فرماتے ہیں کہ یہ بغل میں کا چھپایا ہے. تو اس نے کہا حضور یہ سرکہ ہے. تو وہ بھی آگے سے عمر پاک کو لڑکا دکھا کون سا سرکہ ہے. جب بوتل نکالی تو واقعی سرکہ بچ چکی، تو واقعی سرکہ بچ چکی تھی. تو خدا آپ کو فرمانا یہ چاہ رہا ہے، میرا نبی پیغام بھی دینا چاہ رہا ہے کہ تم خوف زدہ ہو، تم پریشان ہو، پریشان حال ہو، تم گناہوں میں لپٹے ہوئے ہو، جھگڑے ہوئے ہو، گھبرا رہے ہو، پکارو تو صحیح مجھے ایک دفعہ آواز دے کے دیکھو تو صحیح. وسیلے کے ساتھ پکارنا ہے، وسیلے کے ساتھ پکارو. وسیلے کے بغیر پکارنا ہے، وسیلے کے بغیر پکارو. ارے مجھے پکارو تو صحیح، تم مجھے پکارو، میں تمہاری نہ سنوں، میں تمہارا خدا کیسا، میں تمہارا خدا کیسا. پر ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہے پر کوئی سائے ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل نہیں. خدا کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ اپنے غفور الرحیم ہونے کا فیض تم پر نچھاور کر دوں، برسات کر دوں اس کی، پر مجھے مانگنے والا نہیں ملتا، مجھے پکارنے والا نہیں ملتا. مجھے تم اپنی دیگر تمناؤں کے اندر تولتے رہتے ہو، اپنی نسانی خواہشات میں تولتے رہتے ہو، کبھی اس انداز سے مجھے پکارا ہی پکارو تو صحیح. اگر میں اس شرابی کو بخش سکتا ہوں تو تمہیں اس مسجد میں بیٹھ کے کیوں نہیں بخش سکتا ہوں؟ تم تو میرے اپنے بیٹھے ہو، باوضو ہو کے بیٹھے ہو، میں تمہیں کیوں نہیں بخش سکتا ہوں؟ تو توجہ ہے آپ کی؟ یعنی ہم تو مائل بکرم ہے، یعنی خدا فرما رہا ہے میں تو دینا چاہ رہا ہوں پر کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رہے منزل ہی نہیں. تو یہ تو تھی بات وسیلے کے ساتھ پکارنے کی. اب سنیے وسیلے کے بغیر پکارنا کیسا ہے. توجہ کیجئے گا، بغداد کے ایک ولی گزرے، ان کا نام ہے حضرت بشر حافی. میں پچھلے ایام میں عراق گیا تو ان کے مرکز انور پر حاضر لے کے بھی آیا ہوں. جناب بشر حافی کو بہت زیادہ ائمہ اہل بیت کی صحبت حاصل رہی، بہت بڑے ولی گزرے. یہ جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں پر جو جانور تھے وہ لت وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہ وہاں پر نجاست نہیں پھینکتے تھے. یعنی اتنا مقام تھا جناب بشر حافی کا. جناب بشر حافی عادی شرابی تھے، بہت زیادہ شراب کے نشے میں دھت. کسی نے پوچھ رہا بشر تیرا گھر کدھر ہے، تو کہا وہ شراب خانہ، وہ میں خانہ، وہ شراب خانہ. یہ حالت تھی ان کی، شراب کی عادت تھی، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے. ایک دن بڑا مزیدار سا واقعہ ہے. ایک دن شراب کے نشے میں دھت وہ گھر سے نکلے اور پھر دوبارہ شراب خانے کی طرف جا رہے تھے. رات کا وقت تھا. اب آپ جانتے ہیں جب نشہ چڑھا ہوتا ہے نا تو جذبات بھڑکے ہوتے ہیں. اگر کسی پہ محبت آئے گی تو بہت محبت آتی ہے، اور اگر کسی پہ غصہ آئے گا، جلال آئے گا تو بہت زیادہ غصہ اور جلال آتا ہے. یہ شراب کی کیفیت جذبات بھڑکا دیتی ہے. تو ان کی جذبات بھی بھڑکے ہوئے تھے. تو جب رستے میں جا رہے ہیں شراب خانے کی طرف تو کیا دیکھتے ہیں کہ رستے میں ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ زمین پہ گرا ہے. اب ایسا چکا کہ جذبات بڑھتے ہیں. اب جیسے ہی اللہ کے نام کو زمین پہ گرا ہوا دیکھا تو اسے اٹھا لیا اور اٹھا کے اسے چومنے لگے، چاٹنے لگے، چہرے پہ ملنے لگے، ساری گرد اوپر سے صاف کرنے لگے، گڑگڑانے لگے، گڑیا رونے لگے. انہوں نے تو عربی میں کہا، میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. کہنے لگے ہائے میرے سونے اللہ کے نام کو کس نے زمین پہ گرا دیا، میرے اللہ کے نام کی کس نے توہین کر دی، میرے اللہ کے نام کی کس نے بے ادبی کر دی. ساتھ ساتھ گریا کرتے جاتے ہیں، روتے چلے جاتے ہیں، اس پر سے مٹی جھاڑتے چلے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو کوستے چلے جاتے ہیں جس نے زمین پر اللہ کے نام کو پھینکا ہے. غرض کے دریا کرتے ہوئے انہوں نے نیت بدلی، شراب خانے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس اپنے گھر چلے گئے. گھر جا کے دوبارہ اس کاغذ کو اور صاف کیا. صاف کرنے کے بعد اس پر عطر لگایا، خوشبو لگائی، اللہ کے نام پر خوشبو لگائی. خوشبو لگانے کے بعد اس کو معطر کر کے ایک اونچے مقام پر سنبھال کے رکھ دیا تاکہ میرے اللہ کے نام کی بے ادبی نہ ہو. اور سنبھال کے رکھنے کے بعد دوبارہ شراب پینے کے لیے شراب خانے چلے گئے. دوبارہ شراب پینے کے لیے شراب خانے چلے گئے. اب جب گئے تو پیچھے سے
خدائے پروردگار نے وقت کے امام اور وقت کے ولی جناب حضرت موسیٰ کاظم ائمہ اہل بیت کے غالباً 7ویں امام ہیں جناب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر یہ الہام کیا، آپ پر یہ بشارت بھیجی، الہام کیا کہ جا کر بشر کو ہمارا پیغام دے دو کہ آج جو اس نے ہمارے نام کے ساتھ محبت دکھائی ہے تو اس محبت کے صدقے میں ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہمارے نام کے ساتھ جو محبت دکھائی ہے، غور کیا آپ نے، اس محبت کے صدقے میں ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب ذرا سنیے گا، موسیٰ کاظم گئے بشر آفی کے گھر، کہا بشر کدھر ہے؟ کہا ادھر کیا پوچھتے، جاؤ کسی شراب خانے میں تلاش کرو، گرا پڑا ہوگا کہیں پر جا کر۔ اب وہ شراب خانے تلاش کر رہے ہیں، وقت کا امام ولی وقت جناب موسیٰ کاظم بہت بڑے عظیم امام گزرے ہیں، وہ اب شراب خانوں کو تلاش کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جب تلاش کرتے ہوئے ایک شراب خانے میں پہنچے تو وہاں پر بشر گرے ہوئے مل گئے، کہا کہ اس کو ہوش میں لاؤ، تو جب اس پر پانی چھڑکا تو ہوش میں آیا، تو قاصد نے کہا کہ تجھے موسیٰ کاظم بلاتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا، اس وقت ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، جناب بشر کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، شراب سے مدہوش تھے۔ اب لڑکھڑاتے ہوئے جب دروازے پہ آئے، پوچھا حضور کیسے آنا ہوا؟ کہ آج تو نے کسی مقام پر کوئی اللہ کے نام سے ادب دکھایا ہے؟ کہا جی ہاں، میں شراب خانے کی طرف آ رہا تھا، رستے میں مجھے اللہ کا نام ایک کاغذ پر گرا ہوا ملا، تو میں ادب اٹھا کے گھر لے گیا اور اسے صاف کر کے جھاڑ کے میں گھر میں سنبھال کے رکھ کے آیا ہوں اور پھر یہاں پہ آ گیا ہوں۔ تو جناب موسیٰ کاظم کو جوش آیا، فرماتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، آج تو نے چاہے نشے کی حالت میں اللہ کے نام سے محبت دکھائی ہے تو خدا کو تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اس ادا کے صدقے میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ سبحان اتنی بات سنی تھی میرے دوستوں، صاحبان بروکلن، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ جناب بشر حافی پر لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ سے بوتل گر گئی اور جناب موسیٰ کاظم کے قدموں میں گر گئے اور پھر اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے اور گر گڑانے لگے کہ یا خدایا ساری عمر تیری شریعت کی دھجیاں اڑائی، تیری مسجد کا بھی رخ نہیں کیا، تیرے حقوق و فرائض کو میں نے شراب کی نظر کر دیا اور شراب خانوں کی نجاست کے اندر اس کو رول کے رکھ دیا، اور آج میں نے غلطی سے کیا، شراب کے نشے میں کیا، تیرے نام سے محبت کیا دکھائی کہ تو نے 70 ماہوں کی محبت کو مجھ پر نچھاور کر کے رکھ دیا۔ وہ گڑگڑاتے چلے جاتے ہیں اور بار بار عزتی میں یہ کہتے چلے جاتے ہیں زبان حال سے کہ اے اللہ، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس دنیا کو اپنا بنایا، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے خالق مجھے معاف کر دے۔ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت بشر حافی نے ولایت کی پہلی منزل پر قدم رکھا تھا۔ اب چونکہ انہوں نے کہا کہ مجھ پر اللہ کا فضل اس حال میں آیا ہے کہ میں نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی تھی، ننگے پاؤں تھے آپ، اس وقت اللہ کا فضل آیا، اس لیے انہوں نے نیت کر لی کہ چونکہ اللہ کی سلامتی مجھ پر ننگے پاؤں کی حالت میں آئی ہے، اس میں کبھی جوتی نہیں پہنوں گا۔ سو عربی زبان کے اندر ننگے پاؤں والے شخص کو حافی کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام ہی پڑ گیا بشر حافی۔ سو خدا اس واقعے سے بتانا یہ چاہ رہا ہے آپ کو کہ تم وسیلے کے ساتھ پکارنا چاہتے ہو، جیسے عمر کے وسیلے سے پکارا گیا تو پکارو۔ تم بغیر وسیلے کے پکارنا چاہتے ہو، بغیر وسیلے کے پکارو۔ ارے اگر میں شرابیوں کی پکار سن سکتا ہوں، اس کی نشے کی حالت میں اس کی ایک ادا کو پسند کر سکتا ہوں جو میرے لیے کی، ارے تم تو باوضو ہو کر مسجد میں بیٹھے ہو، تم تو پاک صاف ہو کے آئے ہو، تم تو سجدوں کی نیت کے لے کے آئے ہو، تو نمازیں پڑھنے کے لیے آئے ہو، خدا کے گھر کو زمینوں سے بات کرنے کے لیے آئے ہو، قرآن کی صداؤں سے بات کرنا چاہتے ہو، نعت مصطفیٰ سے بات کرنا چاہتے ہو، ارے تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار نہ سنوں، میں تمہارا خدا کیسا۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم تو مائل نہ کر، ہمیں پر کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ میں منزل ہی نہیں۔ وہ کہتا مانگو تو صحیح، شرماتے کیوں، کس نے روک رکھا ہے تمہیں؟ تم پکارو، میں تمہارا خدا ہوں، میں تم پر اپنی 70 ماہوں کی منتا کو نچھاور کر دوں گا اور تمہاری بخشش کا سامان مہیا کر دوں گا۔ یہ تمہارا خدا ہے، یہ تمہارا اللہ ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے تم پر۔ اسی طرح کا ایک بہت مزیدار واقعہ، اب تک تو نہیں پڑھ گئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ چند دقیقے ہیں، بس آخری کوئی 10 منٹ کی گفتگو ہے، اس کو ذرا برداشت کر لیجیے گا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ کسی مقام پر بیٹھے ہو،
چاہے گردنوں تک آپ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کا خدا کو کتنا پسند کرتا ہے کہ جب آپ پکاریں کہ اللہ میری مدد فرما، میری بخشش فرما، تو کس انداز سے تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بیان کرنا سبحان چاہتا اللہ۔ ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تو جو ہے یہ حدیث پاک ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے فرمائش کی کہ اللہ مجھے میری امت کا سب سے گناہ گار انسان دکھا، سب سے بدکار کمینہ جو سب سے گناہ وہ دکھا۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے موسیٰ، فرمائش پوری کرتا ہوں تیری، ایسا کر صبح کے وقت تم فلاں راستے پر کھڑے ہو جاؤ، اور جو پہلا شخص گزرے گا وہ تمہاری امت کا سب سے بدکار کمینہ انسان ہوگا، گناہ گار انسان ہوگا۔ یہ اس مقرر جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جب کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص قبلہ اسے 3 یا 4 برس کا بیٹا گود میں اٹھایا اور وہ وہاں سے گزر رہا ہے، اور باپ اپنے بچے پر وارے نہارے جا رہا ہے، کبھی لب چومتا ہے، کبھی گال چومتا ہے۔ دیکھیں خیر کی محبت بھی نیکی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، جو خیر کی محبت کا جذبہ ہے نا یہ بھی نیکی میں آتا ہے۔ تو موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ اور کچھ نہیں، اپنے بیٹے سے محبت تو کر رہا ہے، پیار تو کر رہا ہے، تو مولا یہ بھی امت کا گناہ گار انسان ہے۔ ٹھیک ہے مولا تیری رضا، میں تیرے فیصلے پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہوں، ہوگا گناہ گار۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر گناہ گار ایسا ہے تو نیکوکار کیسا ہوگا۔ خواہش کی کہ اچھا مولا گناہ گار تو دیکھ لے، نیکوکار بھی دکھا دے۔ اچھا موسیٰ یہ فرمائش بھی پوری کر دیتے ہیں۔ کہا اسی جگہ پر جہاں تو کھڑا ہے شام کو پھر کھڑا ہو جائے، جو پہلا گزرے گا تیری امت کا سب سے نیکوکار ہوگا۔ یہ پھر شام کو کھڑے ہو گئے۔ سننے والی بات ہے، جب شام کو کھڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں جو پہلا شخص گزرا وہ وہی تھا کہ جو صبح کو گزرا تھا۔ جو صبح کے وقت گزرا وہی شام کو گزرا، بچے کو اٹھایا ہوا۔ یہ بڑے حیران ہوئے مولا کیسا تیرا فیصلہ، صبح کو سب سے گناہ گار اور شام کو سب سے نیکوکار، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں کر ہو گیا، کس طرح ممکن ہے یہ چیز؟ تو نے کہا ہاں موسیٰ تو سچا ہے، جب یہ صبح کو گزرا تھا تو یہ واقعی گناہ گار تھا۔ جب گناہ گار تھا اور آگے بڑھا تجھ سے تو آگے جنگل آ گیا۔ جب جنگل آیا تو یہ بچہ گود میں اٹھایا تھا، اس نے اپنے باپ سے بڑا معصومانہ سوال کیا کہ بابا یہ جنگل بہت بڑا ہے، یہ بہت وسیع ہے۔ تو باپ نے بیٹے کو چومتے ہوئے پیار کرتے ہوئے کہا ہاں میرے لختے جگر، ہاں میرے بیٹے یہ جنگل بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، اس میں بڑے درندے، بڑے چرند، بڑے پرند، بہت سے جانور رہتے ہیں اور بڑے وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا ہے، بہت وسیع ہے، یہ تمام جنگل بہت وسیع ہے۔ بچے کی تسلی ہو گئی۔ پھر بچے نے کوشچن کیا اچھا بابا اس سے جنگل سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا ہاں میرا بیٹا یہ جس پہاڑ پہ چل رہے ہیں اس پہاڑ نے جنگل کو اٹھا رکھا ہے، اور ایسے کئی جنگلات پہاڑوں پر آباد ہوتے ہیں، تو پہاڑ ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ بہت دیوقامت ہوتے ہیں اور بڑے وسیع ہوتے ہیں، بڑے بلند و بالا ہوتے ہیں، تو پہاڑ جنگل سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ بچے کو سوال کا جواب مل گیا۔ پھر بچے کا تجسس اور بڑھا، اس نے کہا بابا اس پہاڑ سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو بیٹا وہ جو نیلی چھتری پھیلی ہے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب، اس نے ساری کائنات کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے، ایسی کئی دنیایں جو ہیں اس آسمان تلے آباد ہیں، تو میرے بیٹے یہ آسمان جو ہے یہ اس جنگل سے بھی اور اس پہاڑ سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ بچے کو پھر جواب مل گیا۔ پھر بچے نے پوچھا اچھا بابا اس آسمان سے بھی کوئی بڑی چیز ہے؟ آپ جب سے سوال کیا تو باپ نے پہلے دائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا کچھ نظر نہ آیا، اپنے پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ جب ہر سمت میں دیکھا کوئی چیز آسمان سے بڑی نظر نہ آئی، اس وقت اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور گریہ کرنے لگا، رونے لگا، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے، اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹا اور تو کوئی چیز اس آسمان سے بڑی نظر نہیں آتی، لیکن تیرے باپ کے گناہ اس آسمان سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ ہے تیرے باپ کے گناہ، بہت بدکار ہے تیرا باپ اور بہت گناہ گار ہے میرا باپ، اور اس کے گناہ اس آسمان کی وسعت سے بھی زیادہ پھیلے ہوئے۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تو جو معصوم بچہ تھا اس نے اپنے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے آنسو پوچھنے شروع کر دیے۔ اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی بڑی چیز ہوتی ہے، تو اس نے پوچھا کہ بابا کیا میرے باپ کے گناہوں سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کہ وہ وقت تھا کہ جب وہ باپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور گریہ کرنے لگا کہ میرے بچے میرے لختے جگر، اور تو کوئی چیز تیرے باپ کے گناہوں سے بڑھ کر نہیں ہے، بس اللہ کی مغفرت، اللہ اس کی رحمت۔ اگر یہ کسی پہ آ جائے تو بیٹا تیرے باپ کے گناہ کیا پوری کائنات کے گناہ بھی مل جائیں، تب اس کی رحمت و مغفرت پر حاوی ہوتی ہے۔
خدا نے فرمایا موسیٰ یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت یہ عقیدہ لے کر واپس کو لوٹ رہا تھا، چونکہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جتنا بھی گناہوں کی طرف میں دھستا چلا جائے اللہ کی مغفرت پھر بھی بڑھ کر ہے اور ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس لیے اس عقیدے کی بنا پر اے موسیٰ ہم نے اسے تیری امت کا نیکوکار انسان بنا دیا۔ سو وہ خدا جو شرابیوں کو بخش رہا ہے، جو نشے میں دھت گرے پڑے ہو کو میخانوں کے اندر بخش رہا ہے، جو ایسے کمینے ترین انسان کو موسیٰ کی امت کے صبح کو گناہگار اور شام کو نیکوکار بنا رہے، صرف اس عقیدے کے صدقے میں کہ ہاں اللہ کی مغفرت جو ہے ہر چیز پر حاوی ہے، تو کس چیز نے ہمیں مانے کیے، کس چیز نے روک کے رکھا ہے ہمیں کہ ہم خدا کو نہ پکارے؟ کیوں نہیں پکارتے ہو تم؟ کیوں نہیں جولیاں پھیلاتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو کہ مولا ہاں گناہوں کی طرف میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے، درستہ طور پہ ہو گئی ہے، نہ درستہ طور پہ ہو گئی ہے، کردہ طور پہ نہ کردہ طور پہ ہو گئی ہے، جیسے بھی ہے مولا، پر تیرے بندے تو ہیں نا، تیرے بندے ہیں، تو نے آدم کی خطا کو بخش دیا، دیگر کی خطاؤں کو بھی بخش دیا۔ ہم بھی یہاں پر خدا کے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ مولا ہماری بھی بخشش فرما دے، ہم پر بھی اپنے غفور رحیم ہونے کا فیض جاری فرما دے، ہماری بھی توبہ کو قبول فرما دے۔ مولا کریم تیرے حبیب کی شفاعت تو تیری امت کے گناہگاروں کے لیے تھی، اور کوئی نہیں، تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہماری بخشش فرما دے۔ خدا کہتا ہے پکارو تو صحیح، تم تو شرماتے رہتے ہو، کس چیز نے تمہیں روک رکھا ہے؟ پکارو، دل سے پکارو۔ خدا کی قسم وہ خدا تمہاری پکار سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ایک دفعہ تم کہتے ہو وہ 1000 مرتبہ لبیک کہتا ہے۔ تو جو ہے آپ کی اب بس آخری بات سنیے اور پھر مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ یہاں تک ہم نے آ کر آپ کو پہلے وسیلے کے ساتھ بیان کیا، 2 واقعات میں نے بغیر وسیلے کے بیان کیے، اب آخری چیز بھی وسیلے کے ساتھ سن لو۔ حدیث پاک ہے، یہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک شخص جس نے 200 سال کے گناہ کیے، 200 ایئرس تک گناہ کرتا رہا، جب وہ مرا نا تو لوگوں نے کہا اس کو اٹھا کے پھینکو، یہ تو بڑا بدکار تھا، کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑے گا، اس کو کئی بار ٹیلے پہ پھینکو، اس کو سور کھائیں، گدھ کھائیں، جانور کھائیں، کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑے گا۔ جب اس کو لوگ پھینک کے آ گئے تو خدا نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، موسیٰ کوئی اس کا جنازہ نہیں پڑھا، سن رہے ہیں میری بات؟ کوئی جنازہ نہیں پڑھا، تو جنازہ پڑھا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ مولا میں کیوں کر جنازہ پڑھاؤں؟ 200 سال گناہ کیے، تیری نافرمانی میں رہا، میری نافرمانی میں رہا، میں کس لیے اس کا جنازہ پڑھاؤں؟ کیوں پڑھاؤں میں جنازہ؟ تو جناب بزرگ برتر کا جواب آیا کہ موسیٰ تو ہوتا کون ہے سوال کرنے والا؟ تو ہوتا کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا جب میں کہہ رہا ہوں جنازہ پڑھا؟ یہ خوفزدہ وہ انہوں نے کہا مولا پر میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ادا پسند آ گئی تجھے کہ تو 200 سال کے گناہوں کا صرف نظر کر رہا ہے اور اس ایک ادا کو پسند کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں موسیٰ میں جانتا ہوں کہ 200 سال کی نافرمانی ہے اس کی، اور تیری بھی اور میری بھی کی ہے نافرمانی، لیکن جس وقت یہ تیری کتاب کھولتا تھا اور تیری اس کتاب کے اندر میرے حبیب جناب احمد مرسل کا نام آتا تھا تو یہ اس نام کو اٹھا کر چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ مجھے اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے حبیب کی محبت کے صدقے میں نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دی۔ یعنی خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے۔ تو آپ وسیلے کے ساتھ پکارو یا چاہے وسیلے کے بغیر پکارو، خدا آپ کی توبہ سنتا ہے اور آپ کی مغفرت کی پکار کو سنتا ہے اور اپنے غفور الرحیم ہونے کا فیض آپ پر جاری کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ ذہن میں آیا، بس آخری واقعہ حتمی طور ماشاءاللہ، بس نہیں 15 منٹ نہیں 5 منٹ ہو بس، نہیں قبلہ، بس اتنی حاضری تھی اور اس کے بعد پھر فقیر کو صبح روانہ بھی ہونا ہے، تو اس لیے یہ بات سننے والی ہے اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اب ہر شخص اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے، ہر شخص ادا کر سکتا ہے وسیلے کے ساتھ، وسیلے کے ساتھ۔ دیکھیں جناب مالک بن دینار کا شاید آپ نے نام سنا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں جناب مالک بن دینار، ایک مرتبہ یہ حج کرنے کے لیے گئے، توجہ ہے آپ کی، جب حج کرنے کے لیے گئے تو اب حاجیوں کے قافلے تھے، حرم پاک میں اکٹھے ہو رہے تھے، ہر جگہ خیمے لگے ہوئے تھے، تو یہ سوئے اور ان کو رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے آ کر یہ میں مغفرت بیان کرنے لگا ہوں کہ خدا پھر بھی کس کے توسل سے سنتا۔ ان کو حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ اے مالک بن دینار،
حاجیوں کے قافلے میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہے، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے انبیاء کی لعنت ہے، اس پر کائنات کا ذرہ ذرہ اس پہ لعنت کر رہا ہے، اللہ خود لعنت کر رہا ہے اس کے اوپر، اور اس کا حج بالکل قبول نہیں ہے۔ اب جب یہ صبح اٹھے تو تھر تھر کانپنے لگے کہ میں بھی تو حاجی ہوں، کہ یہ میں تو نہیں ہوں کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، تو خوف زدہ ہو گئے اور سارا دن توبہ استغفار کرتے رہے۔ جب رات ہوئی پھر سوئے تو پھر حضور تشریف لے آئے خواب، اور آ کے فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے جس پر اللہ کی پھٹکار ہے، فرشتوں کی اور انبیاء کی پھٹکار ہے، نہیں، بلکہ وہ خراسان سے آیا ایک شخص ہے، خراسان سے آیا ایک شخص ہے، اور وہ حج کے لیے آتا ہے، ہر سال آتا ہے۔ اس کو جا کر پیغام دے دو کہ اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اس کا کوئی حج قبول نہیں ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اللہ اس پر حج اس کا اس کے منہ میں مارتا ہے، اسے جا کے پیغام دے دو۔ مالک بن دینار کو یہ تسلی ہوئی کہ میں نہیں ہوں۔ وہ صبح اٹھے اور جس طرف قافلے آ کے رکتے تھے تو خراسان کی جس طرف قافلے لگے تھے، آپ لوگ خیموں کی طرف گئے، وہاں پر جا کر اچھا حضور نے نام بھی بتا دیا خواب میں، میرے ذہن سے معذرت کے ساتھ وہ نام ذرا نکل رہا ہے، لیکن نام بھی بیان کر دیا۔ آپ جب وہاں پر پہنچے تو جا کے وہاں قافلے والوں سے سوال کرتے اس شخص کے بارے میں کہ اسے میں کہاں پاؤں گا، تو جب خراسان کے لوگوں نے اس شخص کا نام سنا نا تو سب نے یکمشت کا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے عظیم شخص کا نام لیا آپ نے، ایسا عظیم عبادت گار شخص ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، جو ہر وقت خشیع دلائی سے گریہ کرتا ہے، روتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے۔ ہم نے ایسا عظیم عبادت گزار پرہیزگار متقی شخص آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اب یہ بڑے حیران ہوئے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور نبی کیا فرما رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور نبی کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہاں ملے گا، انہوں نے کہا وہ لوگوں میں نہیں رہتا، اس کو کسی ویرانے میں تلاش کرو۔ اب یہ تلاش کرنے لگے حرم کے ارد گرد جو بھی جگہ تھی، تو کرتے کرتے شام پڑ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کھنڈر کے اندر وہ شخص مل گیا۔ اب ذرا سنیے گا قبلہ جس کے ساتھ حالت یہ تھی کہ وہ مصلے میں بیٹھا تھا، مصلے میں بیٹھا تھا، اس کی ایک بازو کٹی ہوئی تھی اور اس کی جو ہڈی تھی نا، اس ہڈی کے اندر سوراخ کر کے نا ایک زنجیری گھسائی ہوئی تھی، اور وہ کٹا ہوا بازو جو تھا، دائنا بازو، اس نے اپنے گلے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اس حال میں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، مسئلے پر گریہ کر رہا تھا۔ مالک بن دینار کرتے ہیں کہ اس کا گریہ ایسا تھا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ در و دیوار بھی ساتھ رو رہی ہے، اور اگر کوئی پرندہ چرند موجود تھے تو وہ بھی گریہ کر رہے ہیں، سارا ماحول شوقوار تھا، وہ اس طرح سے گڑگاتا تھا اور اللہ سے توبہ کا طلبگار تھا کہ مولا میری مغفرت فرما دے، میری توبہ قبول فرما دے۔ تو جناب مالک بن دینار جب گئے تو کہا یہ تو اس حال میں ہے اور مجھے کیا حکم ملا۔ جب ہلکی سی آہٹ ہوئی نا تو وہ شخص نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا کون ہے، کہا میں مالک بن دینار ہوں، کہا کیسے آنا ہوا، تو آگے سے فرماتے میں آپ کو کیا بیان کروں کہ میں کیسے آیا ہوں۔ تو وہ شخص آگے سے پکار اٹھا کہ کیا تمہیں بھی یہ بشارت کی گئی ہے کہ مجھے آ کے پیغام دے دو کہ مجھ پر اللہ کی پھٹکار ہے، مجھ پر اللہ کی لعنت برستی ہے، میرا کوئی حج قبول نہیں، کیا تمہیں بھی بشارت دی گئی ہے؟ یہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے خبر ہو گئی اس چیز کی۔ کہا میں 40 سال سے یہاں پر حج کے لیے آ رہا ہوں، یہ میرا 40واں حج ہے، میں 40 برس ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، اور جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، فرشتوں کی پھٹکار ہے، اور خدا لعنت بھیجتا ہے تجھ پر، یہ میں ہمیشہ سنتا ہوں۔ تو مالک بن دینار کو بڑی حیرت ہوئی کہ بندہ خدا تو ہم وقت توبہ میں مشغول ہے، عبادت گزار ہے، تو کیا ماجرا ہوا، کس لیے تجھ پر لعنت ہے، کیوں نبی فرماتے ہیں ایسے، اور کیوں اللہ کی پھٹکار ہے تجھ پر۔ تو جب انہوں نے زیادہ استفسار کیا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ آج سے 40 برس پہلے میں اپنی والدہ اور اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ فرماتے تھے کہ رمضان کے دن قریب تھے، سن رہے ہیں آپ، کہتے ہیں مجھے شراب کی لت بھی تھی، اب واقعات چونکہ شرابیوں کی آ رہے ہیں تو ذرا سنتے جائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے شراب کی لت تھی، اب اس نشے میں میں بات کسی سے لڑ بیٹھا، اب مجھے لڑائی کا غصہ بھی تھا، اور پھر جب میں اس غصے کی حالت میں گھر میں آیا تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی تھی، سن رہے ہیں۔ اب کہتے جب میں دستک دی تو والدہ نے دروازہ کھولا، ماں نے اندر بلایا، میرا ماتھا چوما، پاس ہی پر ایک
روٹیاں پکانے کے لیے تندور تھا اور وہ صحیح طرح سے بھڑک رہا تھا، اس میں سے شعلے بلند ہو رہے تھے اور میری بیوی اپنے کام میں لگی تھی. تو فرماتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو میری ماں نے پیار کرنے کے بعد، میرا ماتھا چومنے کے بعد مجھے ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ کل سے روزے شروع ہو رہے ہیں، لوگ مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو شراب کے نشے میں آج بھی دودھ بیٹھا ہے. کچھ تو شرم کرنی تھی، رمضان کے تقدس کا خیال کرنا تھا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے باہر کی لڑائی کا غصہ بھی تھا، اوپر سے ماں کی بات بھی ناگوار گزری. اس ناگواری میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا تو وہ تندور میں جا گئی اور میرے دیکھتے دیکھتے وہ اس آگ میں بسم ہو گئی، جل کے ختم ہو گئی. جب میری بیوی نے یہ ماجرا دیکھا تو میری بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا اور اس نے بچوں کو پکڑا اور مجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی. جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا اور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کر دیا ہے اور میں نے اسے آگ کے اندر جھونک دیا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسی وقت میں نے وہ جو ٹوکا جسے کہتے ہیں اس کے اندر اپنا بازو دے دیا اور اپنے بازو کو خود ہی کاٹ دیا اور ایک گرم سوراخ کر کے، سوراخ جو لوہے کی ہوتی ہے اس کو گرم کر کے میں نے اپنی ہڈی کے اندر سوراخ کیا اور سوراخ کرنے کے بعد میں نے زنجیری ڈالی اور جس ہاتھ سے میں نے دھکا دیا تھا ماں کو اس کو کاٹ کر میں اپنے گلے میں پہن لیا. اور میرے پاس اس وقت 27 غلام تھے جو میں نے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیے، 25 لونڈیاں تھیں وہ بھی آزاد کر دی، میرے پاس 8,000 دینار تھے وہ بھی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. اور صرف توبہ کی نیت سے میں ہر سال حج کرنے آ رہا ہوں کہ شاید میری اللہ توبہ قبول فرما لے. یہ میرا 40واں حج ہے، 40th حج ہے، 40واں حج ہے، لیکن پھر بھی اللہ میری توبہ قبول نہیں فرما رہا. مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں چیخیں مارتا ہوا اللہ مان والحفیظ، اللہ مان والحفیظ کہتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا اور مجھ پر ایک کیفیت تاری تھی اور خوف تھا، خشیت تھی، میں تھر تک کانپ رہا تھا کہ شخص نے کیا کیا. فرماتے اسی خوف کے اندر مجھ پر غشی تاری ہو گئی، رات کا وقت ہو چکا تھا، غشی تاری ہو گئی. پھر میں نے جناب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی. حضور میری خواب میں تشریف لے آئے اور فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار اس شخص نے جو اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، خدائے پروردگار کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہ کرتا، اس کو کبھی معاف نہ کرتا اور جہنم کے بدترین درجے میں سے دھکیل دیتا. اور اسے جا کے پیغام دے دو کیونکہ اس کی ماں آج بھی قبر کے اندر بیٹھی اس کی بخشش کے لیے دعا کر رہی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو بخش دے. اس لیے آج 40 سال ہو گئے ہیں وہ قبر کے اندر اپنے اس خطاکار گنہگار اس کمینے بیٹے کے لیے وہ پھر بھی دعا کری کہ مولا میرا لفظ ذکر ہے، میرا بیٹا ہے، تو اسے معاف کر دے، بخش دے. تو جا کے پیغام دے دو کہ اس کی آج ماں کی فریاد سنی گئی ہے اور اس کی ماں کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی توبہ قبول فرما لی ہے. وہ گئے، اٹھے، فوراً بھاگتے ہوئے گئے اور جا کے اس شخص کو پیغام دیا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آج بھی تیری ماں